الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب یہ التجا ہے، یا رب یہ التجا ہے، گر کرم تو کرے وہ بات تے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں کے اندر سننے والی میری غیرت مند باپردہ عزت ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت تلاوت فرمائی، جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے.
والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات جب انہوں نے کہی اس پر جب انہیں آزمائش، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو انہوں نے ان کے اوپر صبر کیا۔ اب اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھا کر مسلمان کو ایک بات سمجھائی ہے کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انسان خسارے میں ہے۔ یہ جی آ جاتے ہیں نا جی تو جی زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب نہیں، تسی خراب ہو، زمانے کو برا بھلا نہیں کہا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت زمانے کی قسم اٹھا رہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ ایمان والا جو ایمان لایا، ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کو اس نے اپنی زندگی میں نافذ کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اختیار کیے، وہ خسارے سے بچ جائے گا، اور جو ایمان بھی نہیں لایا اور نیک اعمال بھی نہیں کیے وہ خسارے میں۔ یہ قرآن ہمیں اسلوب سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگا کر انسان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ نیک اعمال بھی تمہارے ساتھ ایمان کے ساتھ ضروری ہے، نیک اعمال نہیں اختیار کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرے، حق بات ہمیشہ کہے، اپنی زبان سے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی خفا ہوتا ہے ہو جائے، لیکن حق بات کو ببانگ دہل بیان کرے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آج اگر کوئی حق بیان کرے تو کیا آپ نے استاد جی ذرا یہ مسئلہ بیان کر دے کرو جس نال سارے راضی ہوئے، ذرا یہ مسئلہ بیان کر دے کرو، ذرا یہ گل کر دے کرو جس نال سارے مقتدی خوش رہے، خفا نہ ہوگا کرے کسر کی دل آزاری نہ ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہاں پہ رک کے کہ عالم کس کا وارث ہے؟ عالم کس کا وارث ہے؟ جی نبی کا وارث ہے نا، انبیاء کا وارث ہے یا نہیں ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تم کو آئی تک دسو کوئی ایسا نبی بتا دو جس کا کوئی بھی دنیا میں مخالف نہ ہو، کوئی ایسا نبی بتا دو کہ جس پر سب متفق ہو، کسی نے اختلاف نہ کیا ہو، ہے کوئی یہ نبی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، آسمان پر اللہ نے جب بنایا تو آسمان پر سب سے پہلا مخالف کون بنا؟ شیطان۔ انکار کیتا نہیں کیتا؟ واقعہ سنے گا، میں واقعہ نہ سنانا چاہنا، میں مثال دے کے گھر سمجھانا۔ آسمان پر سب سے پہلا مخالف شیطان بنا، زمین پہ جب اترے زمین پہ سب سے پہلا مخالف قابیل بنا، سارے متفق ہوئے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام سے کیا سارے متفق تھے؟ بولو، کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام اکیلے 950 سال دعوت و تبلیغ دی،
80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے علاوہ سارے مخالف۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، اس زمین کو کافروں کے وجود سے پاک کر دے۔ اگر متفق ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے بدعا کر دیں۔ پھر آگے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی بڑی مصائب و مشکلات آتی ہیں، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، قوم والوں کے ساتھ جب ٹکر لی، وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، بلا کر جلا وطن کر دیا۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب متفق ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ میں مثالیں دینا بیان کروں، بات طویل ہو جائے گی۔ جب بھی حق بات بیان کی جائے گی، حق و عالم کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب فتنے ظاہر ہوں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا، لوگوں کے، کافروں کے تیروں کا رخ دیکھو کہ کس کی طرف ہے، کافروں کی تلواروں کا رخ دیکھو، کافروں کی نشانے پہ دیکھو کون ہے، سمجھ لو وہ حق پر ہے۔ یہ کہ چور چوری ہوتی کرتا جیسا خزانہ ہوگا نا، جو حق پر ہوگا پھر اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اتنے گلا کرنا حق تو ہونا بھی دلیل ہوتی ہے، جڑا مسئلہ بیان کرنا تو بات کسا کو عزم نہ ہوئے، بدعزمی ہو جائے، سمجھ لو کہ مولوی صاحب سچ گلا کی ہے تا بدعزمی ہوتی ہے، ایک ٹھیڑا بھی مروڑ تا ہوئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو بیان کرو، حق بات کے بیان کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرو کہ میں یہ بات بیان کروں گا یا سامنے والا میرا ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق بات کو چھپا دیتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر وہ حق بات کو چھپاتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا۔ اللہ کا قرآن آگے کہہ رہا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں کو تو نیکی کا کام کا کہتے، نیکی کی دعوت دیتے، بھلائی کا دعوت دیتے، لیکن وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے تھے کہ اسی لوگوں کو تو آتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آؤ، یہ نبی سچا ہے، اس کے آنے کی خوشخبریاں سناتے تھے، اس کے آنے کی بشارتیں سناتے تھے، اس کی علامات بتاتے تھے، لیکن جب وہ نبی آ گیا پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ، تمہیں کون سی چیز اسلام سے روک رہی ہے؟ یہ تو یہودیہ نہ کماسا حق کل سبحانہ۔ اس لیے حق گو عالمی دین کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے اللہ خفا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خفا ہوئے تو 2 روٹیاں بد کھا کو نہیں ہو، ایسا حق کل بیان کریں۔ تو یہ ہمیں اللہ کا قرآن 4 باتوں کی نصیحت کر رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال اختیار کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرو، حق بات لوگوں کو ببانگے دہل بیان کرو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر آگے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات بیان کی جاتی ہے پھر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب اعلان کیا تھا، اے قریش مکہ، تم مجھے بتاؤ، تم مجھے کیسا، میں نے تمہارے اندر
فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ قوم والے کہنے لگے ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قریش والوں میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ سے پیچھے غنیم کا لشکر آ رہا ہے، وہ تیار کھڑا ہے تمہاری اوپر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں یہ کہوں تو تم میری بات کو مان جاؤ گے؟ وہ قریش والے جان کے دشمن کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی زبان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مان جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قریش والوں اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، اتنا سچا مانتے ہو، اتنا امانت دار مانتے ہو، پھر میں تمہیں ایک کلمے کی طرف بلاتا ہوں، ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، 360 خداؤں کو چھوڑ کے خدا والے بن جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا پتھر پہلے گھر والوں نے مارا، بعد میں ابو جہل تو دور کا تھا، سب سے پہلا پتھر اگر مارا تو سگے چچا نے مارا، ابو لہب نے۔ اس نے پتھر اٹھایا، اٹھا کر کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے کیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جب حق بات کی تو پھر حق بات کے اوپر سب سے پہلا پتھر گھر والے نے مارا، بعد میں پہلے جب گھر والوں نے شرارت کی تو پھر باہر والوں کو موقع ملا۔ اسی احتیاط ہونے نا کرو جانا ٹیٹ ہوا دبارو بھی ٹیٹ ہونے آتے ہونے نا ایک مثال دینے میں کرو ٹیٹ ہوا دبارو بھی ٹیٹ ہونے، کرو رولے دوا دبارو بھی ہونے، کرو پوکھا جولے دبارو بھی پوکھا موڑا۔ سب سے پہلا پتھر گھر والے نے مارا، پھر بعد میں انہوں کو ہمت ہوئی، جرت ہوئی، انہوں نے تو بعد میں مارا ہے، انہوں نے تو بعد میں راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے تھے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر ڈالی، بعد میں انہوں نے کوڑا کرکٹ بھی پھینکا ہے۔ پھر بہت سارے حق بات جب بیان کی جاتی ہیں، حق بات کے بیان کرنے پر مصائب آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر اس کے اوپر صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وہ قریش والے جنہوں نے اللہ کے نبی کو روکنے کی بہت کوشش کی، اسلام کو دبانے کی کوشش کی، تو اسلام کو انہوں نے نہیں روک سکا، انہوں نے نہیں مٹا سکا۔ پھر اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی گئی، 100 قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو تیار کیا گیا، ان کے اس میں مشورہ ہوا، سارے بڑے چودھری سارے آئے، مشورہ ہوا اللہ کے نبی کو آج کیا کرنا ہے، معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یہ قریش والے، بنو ہاشم والے، 100 قبیلیاں نہ تو بدلہ کہنا چاہیے، ایک ایک قبیلے سے ایک نوجوان تیار ہو جائے اور آگے خرچ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے نبی کی امانت دیکھیے، اسی بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی دیکھا سی کتنے امانت دار ہیں۔ اللہ کے نبی اس مرحلے میں باہر سب جان کے دشمن مکان کے ارد گرد کھڑے، ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریں، اور اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں کہ علی یہ قریش مکہ کی امانتیں ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہیں علی یہ امانتیں، اے فلاں 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 کی یہ امانتیں یہ اپنے پاس رکھ لے، یہ صبح ان کو دے کر میرے پاس آ جانا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھی میں اتنا پرسکون ہو کے نہیں سویا جتنا میں ہجرت کی رات سویا۔ کیوں؟
کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا نا کہ صبح یہ امانتہ فلانے کو دینی ہے، دے گا تو اس تو بعد مرے کو لائیں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اور مردہ نہ ویسے تو سینڈیا سے رکھیے ڈار لگی رہی ایسی کہ پتہ صبح جاگ سکیں یا نا، ہاں پرسکون ہو کر نہیں سو سکتا تھا اس دن میں، پرسکون سوتا کہ آج مجھے موت نہیں آتی، موت مجھے نہیں آتی، تو اس لیے کہتے ہیں میں پرسکون ہو کر سویا۔ اللہ کے نبی نے وہ امانت حضرت علی کے حوالے کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں رک کر کہنا کہ جسے خلافت دینی تھی اسے اللہ کے نبی ساتھ لے کر گئے۔ یہ جو ریاضات ہے نا کہ خلافت اللہ کے نبی تو بعد حضرت علی دا حق کا شیعہ حضرات اعتراض کر دیں کہ حضرت علی کا حق تھا، تو میں یہ کہتا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر تا حضرت علی کو سلائے اور کس کے مکان کی طرف چل گئے؟ حضرت ابو بکر کے مکان کی طرف اللہ کے نبی خود چل گئے، یعنی جس کو خلافت دینی آسی اس کو نال کہن کر گئے اور جس کو امانتہ دینی آسی اس کو بستر تا سلائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپر کر کے اللہ کے نبی جب باہر آئے، اب اللہ کے نبی نے دیکھا جان کے دشمن تلواریں ہاتھ میں لے کر کھڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اندر مٹی اٹھائی اور اللہ کے نبی نے سورہ یاسین کی آیات شریف پڑھی اور پڑھ کے اللہ رب العزت نے کہا اے نبی ان مٹی کی کنکریوں کو پھینک دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، اگا سرساں دا پیچھا نہیں جلدی، پیچھا سرساں دا اگا نہیں جلدی، ادھر آلیں دا سرساں دا ادھر آلیں در نہیں جلدی، ادھر آلیں دا سرساں دا ادھر نہیں جلدی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کنکریوں مٹی کو پھینکنا تیرا کام ہے، ان سب کو اندھا کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ کنکریاں یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی میں پھینکی ہے۔ اللہ کے نبی کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی طرف مٹی پھینکی سارے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، اکھیاں ملدے رہ گئے۔ اللہ کے نبی ان کو دھکے دے کر ان کے درمیان سے گزر گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پہ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ 3 دن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ باہر کھڑے رہے، پہلے میں اس غار کی صفائی کر لوں۔ وجہ کیا بیان کی کہ اگر غار کے اندر کوئی چیز ہوئی تو میں ہلاک ہو گیا تو میں ایک فرد ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ ساری انسانیت کی ہلاکت۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو جا کے صاف کیا، سارے جتنے بھی اپنی چادر کو لیا، قمیض کو لیا، بعض قمیض کے بارے میں کہتے ہیں بعض چادر کے، اس کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آ جائے۔ اب اللہ کے نبی کو اپنی گود میں اس طرح اللہ کے نبی کو لٹایا اور اس جو سوراخ تھا اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے نبی کو دی اللہ کے نبی کا دیدار کروں۔ ہر عاشق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی محب کو میں دیکھوں لیکن مرے تو علاوہ کوئی دعا اٹھانا رہتا ہے، یعنی جو بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے جس کو گسانا محبت ہوتی اس کو ایک جاڑی سمجھ آتی ہے، ویسے تو نہیں سمجھ آتی کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو تنہائی میں رہنا، اس مرے تو علاوہ اس کو کوئی بھی نہ رہے۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے نبی کو 3 دن تک غار ثور میں لے کر گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پڑھا ہے۔ ایک قرآن اجلاسی پڑھنے اور ایک قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کو پڑھا ہے تو صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے مشورہ لیا ہے، ہر ایک نے اختلاف کیا، لیکن جو رائے اللہ کے نبی کی تھی وہی رائے صدیق اکبر کی تھی۔ ایسا پڑھا ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہا جو کچھ اللہ کے نبی نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ میں نے سن بھی لیا اور میں نے اطاعت بھی کر، کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود کے اندر لے کے اللہ کے نبی کو لیٹ گئے، اللہ کے نبی کو اپنی گود کے اندر لٹایا، تو ادھر سے آ گیا نا سب ایدہا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا، ڈسا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا، اب زہر جسم کے اندر سرایت کرنے لگی۔ عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، اب وہ زہر جب جسم کے اندر سرایت کرتے کرتے جب آنکھوں میں پہنچی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، جو مرتبہ دیا تھا، وہ میں اور تسی نہ سمجھ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اب جب آنکھوں سے آنسو نکلے، اب اللہ کے نبی کو جگایا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ جب زہر آنکھوں میں پہنچا، آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، میں اور آپ روتے ہیں، آنسو ہمارے زمین پہ لگتے ہیں، گرتے ہیں، کبھی ہمارے آنسو ہمارے کپڑوں پہ لگتے ہیں، ہمارے رخساروں پہ گرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے، وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی ایک موذی آیا تھا، اس نے ڈنگ مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی منہ سے لعاب نکالا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، اللہ نے زہر کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی کا لعاب، یہی لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ لگتا ہے، اللہ ان آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہی لعاب ایک صحابی جب وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسلمہ نہیں ہے، ایک یہودی کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں ہجوی اشعار کہا کرتا تھا، جب ان کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، جب اس کو قتل کر کے جب بالا خانے سے باہر آ رہے تھے، پاؤں اندھیرے کی وجہ سے سلپ ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی اپنا لعاب اپنا ہاتھ اوپر پھیرتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میدان جہاد میں غزوہ احد میں ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل آتی ہے، اللہ کے نبی کو وہ آنکھ لے کر گئے، قتادہ بن نعمان غالباً نام تھا، تو وہ اللہ کے نبی کو فرمانے لگے، آنکھ ہاتھ میں لے کر جا رہے، اللہ کے نبی یہ میری آنکھ کے اندر تیر لگا ہے اور یہ میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو تو اس سے بہتر اللہ آنکھ دیں گے۔ کہا اللہ کے نبی میری بیوی بڑی حسین ہے، شاید وہ اس طرح دیکھ کے مجھ سے بدظن ہو جائے، نفرت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ آنکھ کو دوبارہ اس میں آنکھ میں رکھا، تو اللہ رب العزت نے اس آنکھ کی بینائی کو پہلے والے سے بھی تیز کر دیا۔ اس لیے جب بندہ حق بات بیان کرتا ہے پھر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 40 سال گزارے،
40 سال میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، کیونکہ نبوت نہیں ملی۔ 40 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے دعوت دینا شروع کی تو پھر راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر راستے سے گزرتے ہوئے اوپر کچرا بھی، پورا کرکٹ بھی پھینکا گیا، نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجری بھی لا دی گئی۔ طائف کے اندر جب اللہ کے نبی گئے دعوت دینے کے لیے، طائف والوں نے پتھر بھی مارے۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک تو بھی آتے تھے مشرکین مکہ بھی آتے تھے، وَلَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ مشرکوں کو لو پوچھو اس زمین آسمان کس بنائی ہے، تو کیا سے لا یقولن اللہ، کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف کا سبب کیا تھا؟ ایک کلمے دا معنی اسی نہ سمجھے، لیکن اس وقت مشرک چنگا سمجھدا تھا کہ جس وقت میں لا الہ الا اللہ کہوں گا تو پھر میرا سب سے رشتہ کٹ جائے گا، ایک خدا سے میرا رشتہ جڑ جائے گا، وہ چنگی طرح سمجھ گیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا قرآن 4 باتیں سکھا رہا ہے۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، نمبر 1 کیا آتا ہے کہ ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، نال کے کرو نیک اعمال کرو، نیک اعمال نمازاں دی پابندی ہوئے، قرآن دی تلاوت ہوئے، موقع دی فرمان برداری ہوئے، اطاعت ہوئے، پڑوسیوں دا خیال ہوئے، ہاں عزیز و اقارب انہاں نال اچھا سلوک کرو، چہرے تا سنتاں سجاؤ، سر تا ٹوپی رکھو، اپنی سلوار گٹیاں تو اتار رکھو۔ یہ نیک اعمال ہے سارے، اللہ کے نبی کی سنتوں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، یہ نیک اعمال ہے۔ اور پھر وتواصوا بالحق، حق گل کدی بھی گول مول نہ کر دے، کدی بھی کوئی گل ہوئے نا سچ 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 ساری گل کے بیان کر دے کرو، گول مول کر کے گلا کو پیش نہ کر دے کرو، چاہے اگلا خفا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے، لیکن گل منہ ہوتا آپ یارا تو غلطی کی۔ وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات بیان کرو گے پھر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ انہیں برداشت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔ Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon.